أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ سورت نمبر 10 سورت یونس کی آیت نمبر 25 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بات اور ہدایت یافتہ طبقے کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ گزشتہ چند آیات کے درس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی بقا کے بارے میں باتیں ارشاد فرمائی تھی کہ دنیا میں جتنا عرصہ بھی بندہ رہے ایک نہ ایک دن اس نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، فار ایور ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے جب یہ آیت پچھلی مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کا تذکرہ کیا۔ جب عذاب اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو قرآن کریم میں رب کریم کی عادت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر بھی ساتھ فرماتے ہیں۔ جیسے پھول کے ساتھ کانٹا ہے نا، روشنی کے ساتھ اندھیرا ہے، کیونکہ اندھیرا نہ ہوگا تو روشنی کی قدر نہیں ہوگی، اور کانٹے کے چبھنے کی تکلیف کا مطلب بندے کو پتہ نہیں ہوگا تو پھول کی ملامت اور پھول کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کی بالکل پرسکون ہونے کی سکونیت پتہ نہیں چلے گی۔ تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جہنم کے بعد پھر جنت کا تذکرہ ہے، اور یہ فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ جنت کا ایک نام دار السلام ہے، ویسے تو 7 جنات ہیں، تو جو دار السلام ہے اس کے 2 معنی ہیں۔ دار السلام کا ایک معنی ہوتا ہے سلامتی کا گھر، اور دار السلام کا دوسرا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا گھر، کیونکہ سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تو دار السلام کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص لوگوں کے لیے بنایا ہو تو اللہ کا گھر ہے، اور سلامتی کا گھر ہے، تبھی بھی جنت کو یہی فرمایا گیا۔ اور یہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری میں بھی حدیث پاک موجود ہے، اور یہ حدیث جامع ترمذی میں بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند میں تھے۔ حضور پاک علیہ السلام جب نیند سے اٹھے تو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ واقعہ سنایا۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے میرے پاس 2 فرشتے آئے، بلکہ مختلف فرشتے آئے، جن میں 2 فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے، باقی فرشتے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ تو ایک فرشتے نے پوچھا میرے بارے میں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ یہ صاحب کا معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان صاحب کا معاملہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازیاں ہیں۔ تو پوچھنے لگا کہ کیا کرم نوازیاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی کرم نوازی ایک مثال میں سمجھ جاؤ کہ ایک سردار ہے ایک علاقے کا، اور اس سردار نے دسترخوان بچھایا ہے اور اپنی قوم کو بلانے کے لیے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ میری قوم کو، میرے قبیلے کو، ان لوگوں کو بلا لاؤ تاکہ دسترخوان سے کچھ کھا سکے۔ جو آ گیا اس نے کھا لیا، جو نہیں آیا وہ اس نے کچھ نہیں کھایا، وہ بھوکا رہ گیا۔ تو پہلے فرشتے نے پھر دوسرے سے پوچھا کہ اس کی تشریح تو کر دو، سردار کیا ہے، دسترخوان کیا ہے، بلانے والا کیا ہے، شاید لوگ بات سمجھ نہ سکیں۔ اس نے کہ اس کی تشریح یہ ہے کہ سردار سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور داعی اور بلانے والے سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور دسترخوان سے مراد دین اور اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دسترخوان سجایا، یعنی کائنات بنائی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا۔ تو اب ہم آخری نبی کے پاس ٹھہرے ہیں، تو آخری مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، جن کے بعد نیا نبی نہیں آنا۔ تو انہوں نے دنیا کے لوگوں کو اللہ کے دسترخوان یعنی شریعت کی طرف بلانا ہے۔ اب جو بات مان کے آ گیا وہ کامیاب ہوا، اور جو نہ آیا وہ ناکام ہوا۔ تو پھر دوسرے فرشتے نے پوچھا کہ یہ صاحب تو سوئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بات کیسے سنی ہوگی؟ تو پہلا فرشتہ جواب دینے لگا واقعی یہ سوئے ہوئے ہیں، لیکن ان کی نیند جو ہے ان کی آنکھ پر ہے، ان کے دل پر نہیں ہے۔ اور یہ بات کر کے وہ چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری کی ساری بات صحابہ کرام کو سنائی۔
اس سے دو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیند مبارک ہے وہ نیند عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ عام انسانوں کی نیند آنکھ پر بھی ہوتی ہے اور دل پر بھی ہوتی ہے، ان کی آنکھ بھی سو جاتی ہے اور ان کا دل بھی سو جاتا ہے۔ نبوت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے دل پر نیند غالب ہو جائے۔ آنکھ پر تو نیند آ جاتی ہے لیکن دل جاگتا رہتا ہے، وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا مقام سب سے بڑھ کے ہے، تو اسی لیے نبی پاک علیہ السلام کے دل کا جاگنے کی حیثیت بھی سب سے بڑھ کے ہے۔ حدیث پاک میں ان عینایا تنامان ولا ینام قلبی، فرمایا نیند میں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ اور نبوت کے دل جاگنے کی وجہ کیا ہے؟ نبوت کے دل کے جاگنے کی کئی وجہ ہیں، ان میں سب سے بڑی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، چاہے نیند ہو چاہے جاگنے کی حالت ہو۔ جاگنے میں دل جاگتا ہے، دل پر وحی آتی ہے، دل وصول کر لیتا ہے، اور نیند میں بھی اگر دل سو جائے تو پھر یہ وحی کیسے وصول کرے گا؟ آپ پوچھیں گے وحی بھی نیند میں بھی آتی ہے؟ جی ہاں، نبوت کا خواب یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتا ہے۔ عام بندے کا خواب ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کے خواب کو خواب نہیں کہیں گے کہ نرا خواب ہے، صرف خواب ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ خواب اللہ کی وحی ہے۔ اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں موجود ہے اور مشہور واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو بتایا کہ میں نے ایسے دیکھا ہے، اب بتاؤ آپ کا کیا معاملہ ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ جواب نہیں دیا تھا کہ آپ اپنے خواب کو پورا کریں، انہوں نے جواب دیا تھا میرے والد مکرم آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں، افعل ما تؤمر، اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ نے حکم کیا ہے، انہوں نے تو فرمایا تھا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے نیند میں دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے۔ تو جواب تو یہ بنتا تھا کہ افعل ما رأیت فی المنام، خواب کو پورا کریں۔ حالانکہ قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے، افعل ما رأیت فی المنام نہیں ہے خواب کو پورا کرو، لفظ ہے افعل ما تؤمر، اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ تو یہ خواب اللہ کی وحی کیسے بنتا ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ خواب دیکھنے والا نبی ہے، اور نبی کی نیند میں دل جاگتا ہے، اس وجہ سے اس کا خواب نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بارے میں ان فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل جاگتا ہے، لہٰذا آپ نے جو بات کی ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام اٹھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات ارشاد فرما دی، تو جیسے فرشتوں نے کہا تھا وہی بات ثابت ہو گئی۔ تو حضور پاک علیہ السلام سن رہے تھے، تو وہ دل کی کان سے اور دل کے معاملے سے آپ علیہ السلام کا ادراک تھا۔ اور نبوت کے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے، وہ قوت دنیا میں کسی کے دل میں نہیں۔ اگر عام بندے کا دل جسم سے نکال دیا جائے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جب زندگی ختم ہو گئی، چلنا پھرنا ختم ہو گیا، تو حس جسے احساس کہتے ہیں، ادراک، سماع، بصر، یہ سب کچھ ختم ہو جاتی۔ حضور پاک کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا ہے۔ شق صدر کا معنی نبی پاک علیہ السلام کے سینے مبارک کو نکال کے فرشتوں نے دھویا ہے، کبھی زمزم کے پانی سے، کبھی جنت کے پانی سے، مختلف پانیوں سے دھویا ہے 4 مرتبہ، 2.5 سال کی عمر میں، پھر 10 سال کی عمر میں، پھر معراج کے اعلان نبوت کے وقت، اور پھر معراج کے وقت۔ تو 4 مرتبہ جو شق صدر ہوا ہے، نبی پاک علیہ السلام کو کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ دل نکال کے لے گئے ہیں اور دھو رہے ہیں، بلکہ حضور پاک نے خود دیکھا ہے۔ یہ فرشتے آئے ہیں، انہوں نے مجھے لٹا دیا ہے، جبرائیل امین کے ہاتھ میں جنت کا تشت ہے، جنت کی برف ہے، جنت کا پانی ہے، اور میرے سینے کو چاک کیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میرے دل کو نکالے اور اس کو جا کے اس کے اندر وہ چیزیں رکھ دی ہیں، یا دل کو لے کر وہ چاہے زمزم پہ چلے گئے ہیں، یعنی زمزم کے کنویں پہ چلے گئے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام حتیم میں ہے، اچھا بھلا فاصلہ بنتا ہے تقریباً کچھ 40-50 فٹ کا، وہاں تک لے گئے اور فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور نبوت وہ باتیں سن رہی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام ان کی باتیں سن رہے ہیں، اور یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں بعد میں کہ میرے ساتھ ایسے ہوا اور فرشتے یہ باتیں کر رہے تھے۔ اب دل جسم سے باہر ہے تو باتیں سننا کیسا ہے؟ دل جسم سے باہر ہے، ادراک اور حس کیسا؟ یہ نبوت کے دل کی طاقت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرشتوں نے یہی بات فرمائی کہ ان کی نیند ان کی آنکھ پر ہے، ان کے دل پر نہیں ہے،
تو جو فرشتے بات کر رہے تھے نبی علیہ السلام سن رہے تھے، بعد میں ارشاد فرما دی۔ تو اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، وہ یہی ہوا کہ اللہ نے دسترخوان سجایا، یعنی شریعت بھیجی، اور ایک آدمی کو اپنی قوم کے بلانے کے لیے جیسے سردار بھیجتا ہے، تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا، جن میں نبی پاک علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جائیں اور آپ جو ہے نا لوگوں کو دین کی طرف بلائیں۔ تو یہ اللہ کا بلانا ہوا، واللہ یدعو الی دار السلام۔ اگلی آیت کا حصہ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، کہ رب کریم اس کو ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے سیدھے راستے کی طرف۔ کیا مطلب چاہتا ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کی نیت تو ہو نا کم از کم اخلاص کے ساتھ۔ اب نیت کے لیے زبان سے لفظ ادا کرنا ضروری نہیں ہوتے، دل کے ارادے کا نام نیت ہوتی ہے۔ اخلاص ہو ایک بندے میں، للہیت ہو، تقوی ہو، طہارت ہو، دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو، دھوکے بازی کا نہ ہو، یہ ساری چیزیں اسلام کی نیت ہوتی ہیں۔ تو کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پسند فرما لیتے اور اس کو اسلام کی طرف لے آتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو مذہبی غیرت کہا جاتا ہے نا، کہ انسان میں غیرت ہو، بے غیرت بندہ نہ ہو، بے حیا نہ ہو، اس میں حیا ہو، یہ بھی دین کی طرف آنے کا سبب بنتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی نا کہ اللہ یا ابو جہل دے دے یا عمر دے دے، تو نبی پاک علیہ السلام نے تو دونوں کو مانگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر دے دیا، ابو جہل نہیں دیا، حالانکہ سردار ابو جہل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سردار نہیں تھے مکہ مکرمہ کے اسلام سے پہلے، ابو جہل سردار تھا، پیسے والا تھا، اس کے نیچے فوج تھی، اس کے ایک روب اور دبدبہ تھا، بڑا کاروباری تھا، بڑی برگر فیملی سے ریلیٹڈ تھا، کوئی عام بندہ نہیں تھا، لیکن وہ نہیں آیا۔ کیوں؟ کہتے ہیں جو غیرت اللہ نے عمر میں رکھی تھی وہ ابو جہل میں نہیں تھی، تو اسی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کو اسلام کے لیے پسند فرما دیا۔ تو یہ جو فرمایا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، تو ہدایت کی کئی طریقے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ نرم خو ہوتا ہے، نرم گفتگو کرتا ہے دوسرے کا، اگرچہ حالت کفر میں ہو، لیکن بعض بندے ایسے ہوتے ہیں حالت کفر میں بھی کہ دوسرے کا برا نہیں چاہتے، کسی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت کی طرف لے آتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کی طرف رکھتا ہے۔ تو اس سے ایک بات سمجھ آ گئی کہ پیچھے جتنی باتیں ارشاد فرمائی تھی جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں، اور دنیا کے ایک وقتی طور کے ایک فائدے کے بارے میں جتنی باتیں تھیں، تو وہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت کے قریب کر دیتا ہے۔ اب ہدایت کے جو بندہ قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی طرف رکھتا ہے۔ اب جب وہ ہدایت اور سیدھے راستے پہ آ گیا ہے تو رب کریم لے تو آئے ہیں، اس کے اوپر مضبوط رہنا یہ اس بندے کا اپنا کام ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ غلطیاں کر کر کے وہ ریڈ لائنز بھی کراس کر لے جس کی بنیاد پہ بندے کو کفر مل جاتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی غلطی ہو بندہ فوراً اللہ سے معافی مانگے، کوئی گناہ ہو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے کہ اللہ غلطی ہو گئی ہے معاف کر دیں۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اگر غلطی پھر ہو جائے، تو حضور پاک علیہ السلام کے فرمانے کا مفہوم تھا کہ جو پہلے اللہ رحیم تھا تو اس سے گناہ ہوا، اللہ نے توبہ دے دی، پھر تم سے توبہ ٹوٹ گئی تو اللہ کی رحمت تو ختم نہیں ہوئی، اللہ وہی رحیم ہے، پھر اللہ آپ کو معافی دیں گے۔ اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دوبارہ سے بعد سہبارت گناہ ہو جائے، تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ 70 مرتبہ بھی دن میں توبہ ٹوٹے اور 70 مرتبہ سچی نیت سے اللہ سے معافی مانگے۔ سچی نیت میں 3 شرطیں ہوتی ہیں، گناہ پہ شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور فوراً چھوڑ دے۔ تو فرمایا 70 مرتبہ بھی ہو تو اللہ 70 مرتبہ آپ کو توبہ ایک دن میں بھی دے دیں گے۔ تو یہ ہے کہ انسان پھر اپنی ہدایت کی طرف اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے مضبوط رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ جہنم سے، آگ سے، شیطانیت سے، قبر کے عذاب سے اللہ محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔